ملک فارس کے ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے۔ وہ سب مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے کی مشکل وقت میں مدد کرتے۔ وہاں ایک پرانے برگد کے درخت پر ایک بہت ہی خوبصورت چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ اس چڑیا کی ایک ننھی سی بیٹی تھی جسے سب ننھی چڑیا کہتے تھے۔ ننھی چڑیا جب بڑی ہوئی تو چڑیا ماں کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی، لیکن چڑیا ماں کی ساری جمع پونجی سے بھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ ننھی چڑیا کو بلاخر ایک چڑا پسند آ گیا اور ان کے گھر شادی کی بات چل گئی۔ اب چڑیا ماں بہت پریشان تھی۔ ویسے وہ خوش بھی تھی کہ اس کی بیٹی کو جیون ساتھی مل گیا، لیکن وہ بہت پریشان تھی کیونکہ اس کے پاس شادی کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ مہمانوں کا استقبال اور کھانے پینے کا انتظام ایسا کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھی۔ چڑیا وہاں افسردہ سا منہ بنا کے شاخ پہ بیٹھی خدا سے دعا کر رہی تھی۔ وہاں سے گزرتی ہوئی ایک چیونٹی نے چڑیا کی باتیں سنی اور اس نے جا کے باقی جانوروں کو بتایا۔ سارے جانوروں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ چڑیا ماں کی مدد کریں گے اور ننھی چڑیا کو اس کے جیون ساتھی کے ساتھ ضرور رخصت کیا جائے گا۔ تمام جانوروں نے اپنے اپنے گھر جا کر اپنی جمع کی ہوئی چیزیں دیکھی۔ چیونٹی اپنے بل میں گئی تو اس نے دیکھا جو اس نے سردیوں کے لیے اپنا اناج اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ سردیوں میں ابھی ایک ماہ باقی ہے، وہ پھر سے دن رات محنت کر کے اتنا اناج اکٹھا کر لے گی، اور اس نے وہ اناج بڑی چڑیا کو دے دیا تاکہ وہ ننھی چڑیا کے مہمانوں کی استقبال کر سکے۔ ادھر شہد کی مکھی اپنے چھتے میں گئی اور اپنی ضرورت کا کچھ شہد رکھ کے باقی شہد اس نے لا کر چڑیا ماں کو دیا۔ چڑیا ماں بہت خوش ہوئی، کچھ مسئلہ تو حل ہوا۔ وہ اناج اور شہد کو دیکھتی تو سوچتی کہ کھانا اور میٹھا دونوں تیار ہیں۔ ادھر تتلیاں اڑی اور انہوں نے بہت سارے پھول لا کے چڑیا ماں کو پیش کیے۔ آہا، یہ تو بہت خوبصورت ہے، ننھی چڑیا کے دولہے کا استقبال کریں گے انہی پھولوں کے ساتھ۔ چڑیا ماں اب اداس نہیں بیٹھی تھی۔ اس کے بعد چوہا آیا اور اس نے پنیر کے کچھ ٹکڑے چڑیا ماں کو دیے کہ وہ مہمانوں کو پیش کر سکیں۔ بھالو نے ایک خوبصورت ہار بنایا اور ننھی چڑیا کے لیے کچھ گجرے بھی جو کہ بہت خوبصورت تھے۔ سب نے ان کو دیکھا اور سب کو وہ بہت پسند آئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی تو ایک گلہری بھی آئی۔ گلہری نے ایک خوبصورت موتیوں جوڑا پیش کیا۔ بیماں بہت خوش ہوئی اور اسے ننھی چڑیا کو پہنا دیا۔ اسی طرح باقی تمام جانوروں نے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق چڑیا ماں کو کچھ نہ کچھ پیش کیا اور ان کے تحائف سے چڑیا ماں کا سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھی، ان تمام جانوروں کے لیے دعا کر رہی تھی جنہوں نے اس کی مدد کی۔ وہ بار بار خدا کا شکر ادا کرتی۔ ننھی چڑیا کو دیکھتی تو سوچتی کہ ننھی چڑیا بہت خوش ہوگی جب اپنے گھر جائے گی۔ جب بارات آئی تو انہوں نے اتنا زیادہ کھانا اور اتنا اچھا استقبال دیکھا، وہ حیران ہو گئے۔ چڑے کی ماں کو یہ لگتا تھا کہ ننھی چڑیا کے گھر والے تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ سوچ کے آئی تھی کہ ان کی خوب بےزتی کرے گی اور انہیں یہ جتائے گی کہ وہ غریب ہیں۔ لیکن تمام جانوروں نے مل کر چڑیا ماں کا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اب چڑے کی اماں حیران ہو کے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ چڑیا ماں کی دعائیں قبول ہو گئی اور سب جانوروں کی مدد سے ان کا سارا انتظام اچھا ہو گیا۔ ننھی چڑیا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ودا ہوئی تو چڑیا ماں بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر سب جانور اس کے پاس آئے اور اس کو تسلی تھی۔ شہد کی مکھی نے کہا، چڑیا ماں پریشان کیوں ہوتی ہو؟
ہم سب ہے نا تمہارے پاس۔ چیونٹی آئی اور اس نے کہا، بڑی بی تم کیوں اداس ہو؟ تمہاری ننھی چڑیا اپنے گھر کو رخصت ہوئی، وہ تو خوش ہے۔ اس طرح سب جانوروں نے اسے تسلی دی اور بڑی بی خوش ہو گئی۔ اگلے دن ننھی چڑیا اپنے دولہے کے ساتھ اپنی چڑی ماں کو ملنے آئی تو سب جانوروں نے ان کا مل کر استقبال کیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے تمام جانوروں کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ کس طرح سے چڑے کی ماں نے اس کا آؤ بھگت کیا اور اس کی تعریف کی اور سارے انتظامات کو بہت سراہا۔ اس طرح ننھی چڑیا کی اپنے سسرال میں بہت عزت بن گئی۔ اب تمام جانوروں نے چھوٹے چھوٹے تحائف دیے جسے لے کے ننھی چڑیا اپنے گھر چلی گئی۔ آج ان کی شادی کا تیسرا دن تھا اور بہار کا پہلا دن۔ ہر طرف رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے تھے۔ سورج بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ اور ہوا میں ننھی چڑیا اپنے چیڑے کے ساتھ آسمان پہ اڑتی تمام جانوروں کو نظر آ رہی تھی۔ سب جانوروں کو اس پہ بہت پیار آیا اور انہوں نے دل سے اس کے لیے خوب دعائیں کی۔ اس طرح ننھی چڑیا کو تمام جانوروں کی مدد سے اپنا جیون ساتھی مل گیا۔ تو دوستو، دوسروں کی مدد کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایک انسان کا مسئلہ اگر تمام لوگ مل کر حل کریں تو ان کے تھوڑے تھوڑے تعاون کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی آپ سے مدد مانگے تو اس کی مدد ضرور کریں۔ اگر آپ اس کی ساری مدد نہیں کر سکتے تو جتنی کر سکتے ہیں اتنی کر دیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں خوش ہو اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں کرے اور آپ کو بھی خوشیاں ملیں۔